اما بعد فقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال علیہ الصلاة والسلام من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ سامعین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرامین جو ہر رمضان میں آپ حضرات سنتے ہیں اور ہم دہراتے رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، وہی جوہر ہے رمضان کے پیغام کا، اور وہی متعین کرتا ہے روزے کے مقصد کو، اس مہینے کی آمد اور اس کی برکتوں کے مقصد کو، اور وہی رہنمائی کرتا ہے کامیاب زندگی بسر کرنے والوں کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من صام ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان کی حالت میں روزہ رکھا، یعنی یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کی قدرتوں پر، اس کی سلطنت پر، اس کی حکومت پر، اس کے اختیار پر، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ واقعی وہی ایک ہستی ہے جو کائنات بنانے والی، کائنات چلانے والی، اور ہم اس کی زمین پر رہ کر اس کا اناج کھا کے، اس کی نعمتوں پر زندگی بسر کر کے اس کے حکم کے خلاف اگر جائیں گے تو زمین کا مالک اس سے ناراض ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کو اپنی دھرتی کا، اپنی ذات کا، اپنی جان کا، اپنے جسم کا، اور دنیا میں ہم وہ تمام نعمتیں جو استعمال کر رہے ہیں، جو ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہوئے کہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو اس کی چاہت ہے کہ وہ جو انسان بھی ان نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں وہ اس کی بات بھی مانیں، وہ اس کے کہنے کے مطابق ان نعمتوں کو استعمال کریں، وہ شکر گزاری کی زندگی بسر کریں، وہ اس بات کو پسند کرتا ہے۔ اور دوسرا لفظ آپ نے استعمال کیا احتساباً۔ احتساب کا معنی ہوتا ہے جائزہ لینا، اپنا حساب کتاب کر کے اپنی غلطیوں کا اندازہ لگانا، اپنی اچھائیوں کے بارے میں ذہن میں رکھنا کہ میں نے کتنی نیکیاں کی، کتنے اچھے کام کیے، کہاں کہاں کوتاہی غلطی ہوئی، تاکہ اس اعتبار سے اسے یہ اندازہ ہوتا رہے کہ جس کی زمین پر وہ رہ رہا ہے، جس کی نعمتیں وہ استعمال کر رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی نافرمانی کے راستے پر ہم چل پڑے ہیں۔ تو جس شخص نے بھی اس احساس کے ساتھ رمضان گزارا تو اللہ رب العزت کا فرمان گرامی ہے کہ وہ اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بتانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جس نے خبر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یقیناً وہ اللہ کی طرف سے براہ راست جبریل امین کے ذریعے سے خبر دی گئی ہے۔ اس لیے اس خبر میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی اس میں وہم اور گمان نہیں ہے کہ پتہ نہیں جو کہا گیا ہے صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ، جبریل امین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تین ہستیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں غلط فہمی کا گمان بھی نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس لیے ایمان کی دلیل ہے کہ ان تین ہستیوں کے بارے میں کوئی غلط فہمی اپنے ذہن میں نہ پالے، کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔
تو جب پہلی بات ٹھیک ہو جاتی ہے تو دوسری بات خود بخود اس کا حصہ بن جاتی ہے، اور وہ اس لیے حصہ بننا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارا نظام، ہمارا سسٹم، ہمارا سٹرکچر ایسا بنا رکھا ہے کہ جس میں جہاں اچھائیوں کی ایک پوری فہرست اللہ نے خود بتائی، انسانوں نے تجربے سے سیکھا، وہاں اسی خالق نے ہم انسانوں کے اندر رکھی جانے والی بے شمار کمزوریاں، اس کی بھی فہرست باقاعدہ بتا دی، اپنی قرآن میں، اپنی کلام مجید میں اس کا ذکر کر دیا، اور ہم گاہے بگاہے اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ جب خوبیوں کا ذکر کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ انسان احسن تقویم میں پیدا کیا گیا، اور جب کمزوریوں کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بڑا ہی کمزور اور بہت ہی جلدی پریشان ہو جانے والا ہے۔ خوبی کا ذکر کرتا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل، جو فہم، جو سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت عطا کر رکھی ہے، دنیا میں کسی مخلوق کو انسان کے برابر کی عقل نہیں عطا فرمائی۔ اور جب کمزوری کا ذکر کرتا ہے تو وہی خالق کائنات، خالق انسان بتاتے ہیں کہ یہ بھول بھی جاتا ہے، غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتا ہے، جہالت میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، لالچ کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ ساتھ ساتھ ان کمزوریوں کا ذکر اس لیے کرتا ہے تاکہ یہ جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے احتساباً، کہ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے وہ رمضان گزارے، بلکہ پوری زندگی گزارے۔ یہ تو ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے، تربیت کا ایک وقت ہے، اور ہم یہ بات کئی بار جان چکے کہ دنیا میں آج تک کوئی ادارہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا اور کوئی فرد ایسا نہیں ملے گا جسے ایک خاص وقت تک تربیت دی گئی ہو، ٹریننگ سے گزارا گیا ہو، اور جب عمل کی دنیا میں آئے، پریکٹیکل جب کرنے کا موقع آئے تو وہ اپنی تربیت کو یکسر بھلا دے اور وہ کہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ نہ کوئی پولیس والا، نہ کوئی فوج سے تعلق رکھنے والا شخص اس سے انکار کر سکتا ہے، نہ دیگر شعبہ جات میں اپنے اپنے میدان میں ٹریننگ اور تربیت حاصل کرنے والے جب کام پڑے تو اس وقت انکار نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جناب ہم نے فلاں ملک میں جا کر 3 مہینے کی ٹریننگ حاصل کی، فلاں علاقے میں جا کر اتنے مہینے کی ٹریننگ حاصل کی۔ اسے باقاعدہ اپنے سی وی کا حصہ بناتے ہیں، اس پر وہ انکریمنٹس لیتے ہیں، اس پر مزید مفادات کی توقع رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بھی ہمیں اس ٹریننگ سے گزارتا ہے، ہر سال 1 مہینہ بطور خاص۔ اتنی زیادہ بہترین ٹریننگ کا نظام آپ کو دنیا کی کسی اور تربیت گاہ میں اور ٹریننگ میں نہیں مل سکتا۔ کیا آپ کا کوئی نگران نہیں ہے، لیکن ہم اور آپ مسلسل اس یقین میں رہتے ہیں کہ ہاں کوئی نگرانی کر رہا ہے۔ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن دل اعلان کرتا رہتا ہے کہ ہاں کوئی دیکھ رہا ہے۔ یعنی 24 گھنٹے اور 7 دن اور پورا مہینہ، ایک لمحہ بھی احتساب کی دنیا سے باہر نہ جایا جائے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کبھی رمضان، روزے اور ان عبادات کا ذکر کیا ہے، احتساب کا ذکر اور اس سے ملتی جلتی دیگر بہت ساری چیزوں کا ذکر بھی کیا ہے، تاکہ انسان کوئی لمحہ ایسا نہ گزارے کہ غافل ہو جائے اور جو محنت اس نے کی ہے وہ ضائع ہو جائے۔ اس لیے سامعین گرامی، اپنے آپ کو احتساب کی دنیا سے گزارنا ہے۔ اچھا، احتساب کی دنیا سے گزارنے کے لیے ہم اپنی کائنات کی اور اللہ تعالیٰ کی اس جو نظام ہستی ہے اس پر بھی غور کر سکتے ہیں۔ اس میں ہزارہا ایسی باتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو سمجھاتی ہیں، لیکن آج کی مختصر مجلس میں صرف ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جو احتساب کی وضاحت وہ پہلو کرے گا۔
دیکھیے ہماری یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی نظام ایسے بنا رکھے ہیں کہ اس کی اس زمین پر زندگی نہ صرف قائم رہے بلکہ زندگی اچھی اور بہتر رہے۔ اس کے لیے اس نے اپنی زمین کو پاک صاف کرنے کے لیے ایک بہت بڑا سسٹم، ایک نیٹ ورک بنا رکھا ہے۔ کئی بار آپ سے ذکر ہوا، لیکن ایک لمحے کے لیے دوبارہ سے گزار لیا جائے۔ فضائی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ اس آلودگی سے جہاں پرندے خراب ہوتے ہیں، جہاں نباتات اور درخت خراب ہوتے ہیں، وہاں زمین پر رہنے والے انسان اور اس میں رہنے والے چوپائے اور جانور، اللہ کی دیگر مخلوقات، وہ سب کے سب اس فضائی آلودگی سے بیمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا نظام ایسا بنا رکھا ہے۔ آلودگی کو ختم کرنے کے لیے وہ مسلسل کبھی ٹھنڈی ہوائیں، کبھی گرم ہوائیں، کبھی بادل، کبھی پانی اور بے شمار چیزیں، وہ اس کو نہ صرف اس نے پیدا کیا بلکہ قیامت تک یہ نظام اپنا کام کرتا رہے گا۔ کروڑ ہا کروڑ زمین کے کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو سے لے کر اور چیونٹیاں اور دیگر مخلوقات، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر کے نظام کو پاک صاف کرنے کے لیے بنا رکھے ہیں، زمین کے اندر کے نظام کو۔ اس لیے آپ کے گھر میں چھوٹی سی کیاری بھی ہو، اسے ذرا سا آپ کھود کے دیکھ لیں تو اندر آپ کو زمین کے کیڑے نظر آ جائیں گے۔ وہ زمین کے کیڑے زمین کے اندر رہ کر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں وہ عیاشی کر رہے ہیں، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ڈیوٹی وہ پوری کر رہے ہیں، کیونکہ جو پھول آپ کے چمن میں اگ رہے ہیں، جو درخت آپ کی زمین پر اگائے گئے ہیں، ان کی جڑوں کو صاف رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر کیڑوں کی ایک مخلوق پیدا کر رکھی ہے، پورا ایک نظام، پورا ایک نیٹ ورک بنا رکھا ہے۔ زمین کے اوپر اس فضا کو صاف رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہزارہا درندے، چرند اور پرندے یہ بنا رکھے ہیں جو ہر وقت 24 گھنٹے یہی کام کرتے رہتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور اس کا نظام اور اس کی کائنات بنا نہیں دی کہ نباتات اگا دی ہیں، جانور پیدا کر دیے ہیں اور کہا کہ چلو جاؤ اپنی مرضی سے زندگی گزارو۔ ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کر کے جوڑ کے بنیادی فریضہ کیا انجام دے رہے ہیں؟ بنیادی فریضہ یہ انجام دے رہے ہیں یہ سارے چرند پرند کہ اللہ کی زمین کو پاک صاف رکھا جائے۔ اللہ کی زمین پاک صاف ہے تو پھر یہ سارے چمنزار آباد ہیں، یہ کھیت کھلیان آباد ہیں، انسانوں اور انسانوں کے ساتھ منسلک مخلوقات کو رزق مل رہا ہے، روزی مل رہی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ زمین ہری بھری ہے، زندگی موجود نظر آتی ہے آپ کو۔ سامعین گرامی، ہم بھی اسی زمین پر رہنے والی ایک مخلوق ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں ذرا منفرد حیثیت سے پیدا بھی کیا، منفرد حیثیت سے رکھا بھی، اور انجام بھی ایک منفرد حیثیت کا ہوگا۔ باقی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، کل من علیہا فان، اس کی تفسیر بن جائیں گی، بات ختم، اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا اور کہا کہ یہ میرا خاص بندہ ہے، یہ احسن تقویم سے پیدا کیا گیا ہے، اسے میں نے اپنا کلام عطا کیا ہے، اسے میں اپنے محبوب رسول عطا کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، عقل و شعور کی اتنی بڑی نعمت ان کو دے رکھی ہے، تو ان کی زمین کے اوپر جو زندگی گزرے وہ بھی اچھی گزرے، اور زمین کے بعد، مٹی میں جانے کے بعد جو برزخ کی زندگی ہے وہ بھی پرسکون گزرے، اور اس کے بعد جب انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا تو قیامت کے بعد کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی وہ بھی اچھی گزرے۔ تو جس طرح اس نے دنیا کی زمین کو، کائنات کو پاک صاف رکھنے کے لیے یہ سارے نیٹ ورک بنا رکھے ہیں، ہمارے دل کی دنیا کو بھی پاک صاف رکھنے کے لیے اس نے علم کا، شعور کا، عبادات کا، پاکیزگی کا ایک پورا نیٹ ورک بنا رکھا ہے۔
اور ہمیں کبھی 5 وقت وضو کرواتا ہے، کبھی نمازیں پڑھواتا ہے، کبھی زکوٰۃ ہماری جیبوں سے نکلواتا ہے، کبھی صدقات کی شکل میں وہ خرچ کرنے پر آمادہ کرتا ہے، کبھی روزے کی شکل میں بھوکا رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے، کبھی رات کی نمازوں کے لیے ہمیں جاگنے پر مجبور کرتا ہے کہ اب کم سو جاؤ اور کچھ وقت اٹھ کے مجھے مزید یاد کرو، کبھی تسبیحات کی شکل میں اپنے نام ہماری زبان سے جاری کرواتا ہے۔ ان تمام عبادات کا بھی بنیادی مقصد جو مجھے سمجھ میں آیا وہ پاکیزگی اور انسان کے اندر کی دنیا کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا، زمین کے نظام کو پاک صاف رکھنے کے لیے اس نے نباتات، ہوائیں، جمادات، کیڑے مکوڑے، پرند چرند یہ سب پیدا کر رکھے ہیں۔ انسانوں کی اندر کی اور باہر کی دنیا کو پاک صاف رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادات کا پورا نظام ہمارے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ کھانے پینے سے انسان پاک صاف نہیں ہوتا، البتہ کھانے پینے کو ایک نظام کے تحت استعمال کرنے سے انسان پاک صاف ہوتا ہے۔ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، اس کا جسم بھی پاک نہیں ہوتا بیماریوں سے، اس کا بدن بھی صاف نہیں ہوتا بیماریوں سے۔ کیا اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہم سب کو نہیں یاد؟ کئی بار آپ کی مجالس میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ کے رسول کا یہ فرمان۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان مومن جب کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ اپنی ایک آنت بھرتا ہے، اور بھوک ابھی باقی ہو اس کا ہاتھ خود بخود رک جاتا ہے، جبکہ اللہ کا نافرمان باغی کافر جو ہوتا ہے وہ 7 آنتوں سے کھانا کھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بھوک مٹتی ہی نہیں ہے، وہ بھوک پیٹ کو بھر دیتی ہے لیکن نظر کو نہیں بھرتی، اور اس کا ہاتھ مسلسل چیزیں اپنے پیٹ میں انڈیلتا رہتا ہے۔ تو اس سے اس کا نظام ہضم، پھر اس کے بعد نظام خون، پھر اس کے بعد پورا بدن آہستہ آہستہ کوڑے کا ڈھیر بن جاتا ہے، اور کوڑے کے ڈھیر سے پھر کیا برآمد ہوتا ہے؟ بدبو، خرابی، کیڑے مکوڑے، گندگی، بیماریاں۔ وہاں سے کیا برآمد ہوگا؟ تو انسان اپنے جسم میں خود بیماریاں پالتا ہے، اور یہ بیماریاں بے احتیاطی کی وجہ سے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے، کیونکہ یہ والی بے احتیاطی بھی اللہ کی نافرمانی ہے اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ تو جس نے یہ کیا اس نے اپنے اندر کی دنیا کو گندا کر دیا، پاکیزگی سے دور ہٹ گیا، اس کا دل بیماریوں سے بھر گیا، اور بالآخر وہ جو دل کی بیماریاں ہیں وہ اس کے جسم سے لازماً ظاہر ہوں گی۔ آج ظاہر ہوں تو آج ہو جائیں گی، بڑھاپے میں ظاہر ہوں تو بڑھاپے میں ہو جائیں گی، لازماً ظاہر ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ایک آسان سا نسخہ بتایا کہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھاؤ، لیکن ذرا سی محسوس ہو کہ اب بھوک مٹ چکی ہے، مزید کھا سکتا ہوں لیکن اگر نہ کھاؤں تو بہتر ہے، اور اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، یہ بھی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ اپنے بدن کا خیال الگ اور اللہ تعالیٰ کی رضا الگ، دونوں چیزیں مل جاتی ہیں۔ یہ تو ایک مثال ہے نا۔ دوسری مثال کہ جب ہم رزق کمانے کے لیے کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، اپنے دفتروں میں جائیں، پھلوں کی ریڑھی لگائیں، کسی دکان پہ بیٹھیں، کسی عدالت کی کرسی پہ بیٹھیں، جو بھی جس کا شعبہ ہے، تو وہاں اس کی بنیادی غرض تو مال کمانا ہوتا ہے نا، تاکہ مال کمائے اور اس کی وجہ سے، اس کے سبب سے اپنی زندگی نسبتاً آسان کرے۔ تو اس کو بھی اللہ کے رسول اور اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ دیکھو مال کمانا تمہاری ضرورت ہے، لیکن میری اس بات کا دھیان رکھنا کہ اگر تم نے کسی انسان کو نقصان پہنچایا، اس کی جیب کاٹی، اس کی بے عزتی کی، اس کو ذلیل کیا، اسے نقصان پہنچایا، اس کے ساتھ جھوٹ بولا، بددیانتی کی، تو تمہارا یہ مال پاکیزہ نہیں رہے گا،
جب یہ مال پاکیزہ نہیں رہے گا تو دیکھنے میں تو روپیہ ویسا ہی ہوگا جیسے روپیہ ہوتا ہے، لیکن بددیانتی سے کمایا جانے والا روپیہ در حقیقت ایک ایسی گندگی کی پوٹلی بن جائے گی کہ آپ اپنے گھر میں جیسے ہی لے کے جائیں گے چاروں طرف بدبو اور تعفن پھیل جائے گا، پھر اس میں سے بیماریاں پھوٹنے لگیں گی، وائرسز نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ دل کی بیماری اس پیسے کے ساتھ، اس روپے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ جو بے ایمانی سے کمایا گیا ہے، جو ظلم اور زیادتی سے کمایا گیا ہے۔ یہ بھی گندگی کا ایک انداز ہے، کسی انسان کو ذلیل کر کے کمایا گیا ہے، یہ بھی گندگی کا ایک انداز ہے۔ تو جس نے اپنے گھر میں، اپنے جسم میں، اپنے بچوں میں یہ گندا مال تقسیم کیا، وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے افطاری کا دسترخوان بچھا ہوا ہو اور آپ نے گندگی کے ڈھیر سے کچھ چیزیں اٹھا کر وہاں پر رکھ دی ہوں، خود بھی کھا رہے ہوں اور اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہوں۔ کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ نہ دل پاک ہوگا، نہ بدن، نہ گناہ معاف ہوں گے، نہ نیکی قبول ہوگی۔ یہ ہے اس کا معنی من صام ایمانا و احتسابا، جس نے احتساب یعنی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے روزہ رکھا۔ تو روزہ جس نے رکھا ہے اس کا محاسبہ اس نے خود کرنا ہے، اور محاسبے کے بغیر اس کا روزہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہا، اور میری ہستی کیا ہے کہ میں کہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ پھر وہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ محنت بھی کی اور ساری ضائع کر دی، کمائی اور اس کے بعد بکھیر دیا، پانی بھرا اور اس کے بعد انڈیل دیا، اپنے لیے بہتر کا سوچا اور بدتر کر دیا۔ یہ وہ سارا عمل ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم سب کسی نہ کسی درجے میں اس کا حصہ بن رہے ہیں، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھولا ہے اور وہ واقعی ایمان اور احتساب کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ہم حکمرانوں پر یقیناً تنقید کرتے ہیں اور کرتے ہی رہیں گے، کیونکہ حکمران کی ایک غلطی پوری قوم پر بہت بڑی بیماری کا، بہت بڑے وہ نقصان کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن حکمرانوں کی غلطیاں حکمرانوں سے شروع نہیں ہوتی، ہمارے اپنے اندر سے شروع ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جس طرح کا دودھ ہوگا بالائی ویسے ہی پیدا ہوگی اس کے اوپر۔ اگر دودھ گندا ہے تو بالائی بھی گندی آئے گی۔ ہم سب اس کا کسی نہ کسی انداز میں شکار ہو رہے ہوتے ہیں ہر روز۔ کیا آپ کو یہ موقع نہیں ملتا؟ افطاری کے لیے سبزی اور پھل خرید کے لے کے جاتے ہیں، اور گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی جیسے ہی لفافے کھلتے ہیں تو سب سے پہلے بد دعائیں اس سبزی فروش اور پھل فروش کے لیے گھر سے نکلتی ہیں۔ اس کا سبب کون بنا؟ اس کا سبب وہی بنا جس نے گندے پھل اور گندی سبزیاں آپ کے تھیلے میں رکھ دی۔ بازار سے کوئی چیز خرید کے جائیں اور پکوڑے بنا لیے آپ نے، پتہ چلا کہ جو بیسن تھا وہ تو خراب تھا۔ تو گالیاں جو دی جائیں گی یا بددعائیں جو دی جائیں گی، اس کا سبب کون بنا؟ بددعائیں دینے والا نہیں، اس کو وہ گندا مال بیچنے والا۔ خیرات کیا، پچھلے جمعے بھی میں نے ذکر کیا، لیکن حقیقت میں انتہائی تکلیف اور دکھ ہوتا ہے جب اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو قطار میں کھڑے ہوئے ایک آٹے کا تھیلا لینے کے لیے ذلیل و خوار ہوتے دیکھتے ہیں۔ بددعائیں نکلتی ہیں ان تمام انتظامیہ کے لوگوں کے لیے، اور وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اصل وہ تقسیم کرنے والے انتظامیہ نہیں ہیں، اصل وہ فیصلہ کرنے والے ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں کی قطاریں لگواؤ، کیمرے لگواؤ، گرتے ہوئے انسانوں کی تصویریں لو، مر جائیں تو پرواہ نہ کرو، نام تو ہوگا کہ اتنے تھیلے تقسیم کیے گئے۔ نادان یہ نہیں جانتے کہ اللہ کی ناراضگی اپنے ہاتھوں سے خود خرید لی۔ روزے کا ثواب پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا، لیکن ذلت اور خواری اپنے لیے وہ خود خرید رہے ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے ایمان اور احتساب ان تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ وہ جانتے نہیں ہیں کہ روزہ سحری اور افطاری کا نام نہیں ہے، ایمان اور احتساب کا نام ہے۔ اگر ایمان اور احتساب
باقی انہیں پتہ ہوتا تو ان غریب لوگوں کے گھروں میں عزت اور احترام کے ساتھ ان کے پورے رمضان کا انتظام پہنچایا جانا چاہیے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مردم شماری کے لیے گھر گھر جایا جا سکتا ہے، ٹیکس لینے کے لیے گھر گھر جایا جا سکتا ہے، اور دیگر بے شمار چیزوں کے لیے گھر گھر جایا جا سکتا ہے۔ آپ کے پاس فرشتے ہیں، آپ کے پاس لوگ ہیں، آپ کو ہزاروں ایسے لوگ رضاکارانہ طور پر مل جائیں گے جنہیں یہ پتہ چل جائے کہ آپ ایک ایمانداری کے ساتھ اور خیرخواہی کے ساتھ لوگوں کو یہ کھانا پہنچانا چاہتے ہیں، ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی مختلف تنظیمیں رضاکارانہ طور پر کام کر رہی ہیں، یہ مفتی تو کام کر رہی ہیں، ان کے رضاکار بغیر کسی تنخواہ کے یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ میں نے خود پٹواریوں سے ان کی زبانوں سے سنا گالیاں دیتے ہوئے کہ پریشان کر دیا ہے، ہمیں بھی اپنے ان لوگوں کو اس طرح ذلیل و خوار ہوتے ہوئے دیکھنا اچھا نہیں لگتا، لیکن کیا کریں، مجبور ہیں، اپنی ملازمت سنبھالنی ہے۔ تو سامعین گرامی، میں ہر چیز کو اس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں، اور جڑ جائے گی اگر آپ اپنی تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا۔ اللہ کے رسول کا ایک جملہ ہماری پوری زندگی کی تفسیر اور اس کو بہتر بنانے کا بنیادی پیغام دینے والا ہے۔ من صام ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان کی حالت میں اور احتساب کرتے ہوئے، اپنا جائزہ لیتے ہوئے اور اپنے آپ کو یہ سوچتے دیکھتے ہوئے کہ میں جو نیکی کر رہا ہوں اس کا طریقہ اللہ کے رسول نے کیا بتایا، اللہ نے کیا بتایا ہے، کیا میں اسی طریقے سے یہ کام کر رہا ہوں؟ یقیناً جس نے بھی اس طریقے سے وہ کام کیا اس کا صدقہ قبول ہو گیا اور اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ رسول اللہ کا دوسرا فرمان جو آپ حضرات نے سن رکھا ہوگا، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لوگو جنت کے حقدار بن جاؤ، چاہے آدھی کھجور یا کھجور کا ٹکڑا دیتے ہوئے تمہیں اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کرنا پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ تھیلوں کو نہیں دیکھتا، ہزاروں روپے کی مالیت کو نہیں دیکھتا، اس کے رسول یہ بتا رہے ہیں ایک کھجور بھی نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا اگر آپ نے کسی کا روزہ افطار کروانے کے لیے، اس کی بھوک مٹانے کے لیے دے دیا ہے تو اس پر بھی تمہیں جنت مل سکتی ہے، بشرطے کہ دل میں انسانوں کا احترام، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس اور اپنی نیکی کو سنبھالنے کی جو کیفیت اور تڑپ ہے وہ رکھ لی جائے۔ میں آخری بات پورے یقین سے کہنا چاہتا ہوں، سامعین گرامی، جب بھی رمضان آتا ہے ایک بحث چھڑ جاتی ہے، سوشل میڈیا بھر جاتا ہے، 8 تراویح پڑھیں، 20 تراویح پڑھیں، اعتکاف 10 دن رکھیں یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، اپنی مسجد میں رکھیں، جامع مسجد میں رکھیں، اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ ایمان اور احتساب کی بات نہیں کرتے لوگ۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ 2 نفل پڑھ لیے 20 تراویح کے مقابلے میں زیادہ ثواب ملے گا، جو بے سوچے سمجھے اور بے دلی سے اور تھکاوٹ کی حالت میں، پریشانی کے عالم میں، کسی مجبوری کی بنیاد پر یا کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تو یہ حاجت ہی نہیں ہے۔ ہم نے گزشتہ ملاقات میں بھی یہ کہا تھا کہ کروڑ ہا کروڑ فرشتے دن رات ہر لمحے اس کی عبادت کر رہے ہیں، میری چند رکعتوں کا اور نوافل کا اسے کیا، کوئی ضرورت نہیں اسے، لیکن اس نے کہا ہے کہ میرے لیے جھکو تو ہم جھکتے ہیں، رکوع کرو تو رکوع کرتے ہیں، تقسیم کرو تو تقسیم کرتے ہیں۔ بس دل کے حال کو سلامت رکھو، پاکیزہ رکھو، انسانوں کی عزت اور احترام اپنے دل میں قائم رکھو، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اس کی لاج رکھنے کی کوشش کرو۔ بات کی لاج رکھنا یہ ہمارے معاشروں میں اچھے گھرانوں میں جملہ بولا جاتا ہے کہ میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، بس میرے آنے کی لاج رکھنا۔ میں نے ایک حاجی صاحب کو خانہ کعبہ کے قریب یہ جملہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ، ہمارے ہاں یہ ایک رسم ہے، ایک رواج ہے کہ قاتل بھی گھر میں آ جائے اور کہے کہ غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیں، تو ہم قاتل کو بھی، گھر میں آئے ہوئے قاتل کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تیرے گھر میں آئے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے، تو کیا اللہ معاف نہیں کرے گا؟
یقیناً کرے گا، لیکن اس دل کی کیفیت سے ذرا اسے پکارو تو صحیح۔ کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی ان گھڑیوں کو جو اس نے رمضان میں ہمارے لیے رکھی ہیں، جو بھی نیکی کریں پورے اخلاص کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے اور رمضان کی ان عبادات کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔